آپ تشریف لائے تھے اور ہم نے 3 گھنٹے کوشش کی تھی کہ آپ عقیدہ حیات النبی پر آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس پہ تشریف نہیں لائے. آپ نے اپنی مرضی کا موضوع انتخاب کیا. اسی موضوع کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے منتخب کردہ موضوع کے حوالے سے اپنا عقیدہ بما حکم واضح کریں. آپ کا کیا عقیدہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے سماع الاموات کے حوالے سے؟ نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہاں ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے 3 گھنٹے تک کوشش کی لیکن 3 گھنٹوں میں مسئلہ واضح نہیں ہو سکا. تو ابو مجاہد صاحب وہ آپ کی کمزوری ہے, کیونکہ اگر آپ تنقیحات کا جواب دے دیتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا. وہاں پر تو ہم نے آپ کے 3 گھنٹے تک منت کی لیکن آپ نے تنقیحات کا جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اب مفتی عبدالرحمن صاحب نے کہا کہ چلو اس مسئلہ جو اتنی تنقیحات ہے, وضاحت ہے, اس کو مناظرے کے اندر گھسیٹ دیتے ہیں تو وہاں پر تنقیحات بھی ہو جائیں گے اور مناظرہ بھی ہو جائیں گے. یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو بات کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک عجیب بات کی. میرا خیال ہے ابھی تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی مناظر تو آپ ہے تو نہیں لیکن آپ نے کبھی مناظرے سنے بھی نہیں اور دیکھے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں آپ نے عقیدہ لکھو, حکم لکھو. خدا کے بندے اگر آپ سوچیں نا تو آپ مدعی ہے, آپ مثبت ہے. عقیدہ لکھنا آپ کا کام ہے, آپ نے عقیدے پر حکم لکھنا آپ کا کام ہے. میں آپ کو جواب دعویٰ دوں گا. کب دوں گا؟ کب جواب دعویٰ دوں گا؟ جب میں آپ کے عقیدے کی پوری تنقید آپ سے پوچھوں, آپ اپنے عقیدے کی مکمل وضاحت کرو گے, اس کے بعد پھر میں جواب دعویٰ دوں گا. پھر جواب دعویٰ پہ جتنی تنقیدات آپ کی آپ اگر کرنے چاہتے تو آپ کرو گے. میں انشاءاللہ 5-6 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کے سب کے جوابات آپ کو مل جائے. اس کے بعد پھر جائیں گے دلائل کی طرف. دوسری بات آپ نے یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر تو کوشش بہت کی کہ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے لیکن آپ وہاں نہیں آئے, سماع الاموات کی طرف گئے. تو اس کی تو میں نے 3 بار ادھر بھی وضاحت کر دی ہے. میں نے آپ کو پھر بھی ادھر بھی کہا تھا کہ دوبارہ حیات النبی کا نام مت لو, لیکن پتہ نہیں آپ کے ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا. میں نے ادھر آپ کو کہا تھا کیوں, اس لیے کہ میں نے جب آپ کو اختیار دے دیا تھا, آپ نے اختیار پھر واپس مجھے دے دیا تو میں نے آپ کو ایک موضوع بتا دیا, تو بار بار پھر اس میں عورتوں کی طرح رونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں, یہ فضول ہے. تو آپ ابھی اس طرح کریں کہ آپ اپنا دعویٰ لکھیں, عقیدہ اپنا لکھیں, ہمیں دو تو ہم اس پہ تنقیحات کریں کہ پھر آگے مجلس پہ لے کے جا سکیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں اب دوبارہ کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ بات وہی نبی کرنے والی بات ہے. جب کہ شروع میں بات ہوگی, کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے بات لمبی ہو جائے. تو آپ پھر دوبارہ اسی بات کو طول دے رہے ہیں. میں نے اختیار دیا تو آپ نے اختیار واپس کیا, تو ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو اختیار دیا اور آپ نے اپنے اختیار سے سماع الاموات کا انتخاب کیا. اور ابھی آپ مہربانی کریں ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے سماع الاموات کے حوالے سے اپنا عقیدہ بیان کریں. اس میں کیا پریشانی والی بات ہے؟ سماع الاموات کا انتخاب آپ نے کیا, باتیں ہوگی کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی, تو ابھی آپ واضح کر دیں کہ سماع الاموات کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہے اور اس عقیدے کو نہ ماننے والے کا حکم کیا ہے. یہ موضوع انتخاب بھی آپ نے کیا ہے, اس کو زیر بحث لانے کے لیے بات آپ نے کی ہے. تو لہٰذا اس موضوع کو بطور عقیدہ کے, یا اس کو آپ عقیدہ سمجھتے ہیں, فرعی مسئلہ سمجھتے ہیں, اس کے انکاری کو آپ مشرک کہتے ہیں, نہیں کہتے, یہ آپ کو پتہ ہوگا. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں, باقی دائیں بائیں بالکل نہ جائیں. ابھی آپ نے عقیدے کی جو موضوع آپ نے منتخب کیا تھا سماع الاموات, اس کے حوالے سے اپنا موقف واضح کریں. نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے ابو مجاہد صاحب سے کہا کہ آپ اپنا دعویٰ لکھ کے مجھے دے دو, لیکن اس نے دعویٰ نہیں لکھا. اس نے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ لکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مناظروں میں جو ہوتا ہے وہ دعویٰ جوابی دعویٰ ہے, عقیدہ نہیں. عقیدہ ممبروں پہ بیان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دیکھو آپ مدعی ہے, آپ کو پتہ نہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ مثبت امر زائد کے, اگر آپ اپنے امر زائد کو آپ چھوڑ دے تو بات ختم. آپ یہ کہہ دو کہ نہیں سنتے تو بات ختم ہو جائے گی. آپ مدعی ہے, ہم مدعی نہیں, دعویٰ مدعی دیتا ہے. آپ کو یہاں پر آنے سے پہلے کسی کے ساتھ کم از کم مشورہ کر کے آنا چاہیے تھا کہ مدعی ہم میں کون ہو گے, نافی مدعی ہوتا ہے یا مثبت مدعی ہوتا ہے. آپ نے مشورہ کیا ہوتا تو ابھی ادھر مجلس کو طول نہ ملتی. پھر کبھی آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ہے, کبھی خود طول دیتے ہو. دوسری بات یہ کہتے ہیں آپ نے پھر قصہ کہانی بیان کر دیا. پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ مجلس کو طول نہیں دیا جائے
جائے گا. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو تو اس کا جواب دینا تو مجھ پہ لازم ہوتا ہے. آپ اس بات کو زیر باس مت لاؤ تو اس کا جواب بھی نہیں ملے گا, مجلس کو طول نہیں ملے گی. اب یہ بات ہے کہ دیکھو آپ کی پتہ نہیں یہ عادت کہاں سے بن گئی ہے کہ میں نے اس دن جب آپ سے الہ کا معنی پوچھا آخر تک جواب نہیں دیا. ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا دعویٰ لکھ کے دو مجھے, آپ دعویٰ ہی نہیں لکھ رہے. آپ اپنا دعویٰ لکھے کیونکہ آپ مثبت سماع للاموات کے. آپ جب اپنا دعویٰ مجھے لکھ کے دو گے, مال حکم دو گے, پھر اس پر میں تنقیحات کروں گا. تنقیحات کے بعد پھر میں آپ کو جواب دعویٰ دوں گا. پھر جواب دعویٰ پر آپ تنقیحات کریں گے. پھر جب مسئلہ دونوں کی طرف سے دعویٰ جواب دعویٰ واضح ہو جائے گا پھر آئیں گے تبادلہ کریں گے دلائل کا. لیکن پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ابھی مہربانی کرے ٹائم ضائع مت کرو. اگر ٹائم ضائع کیا تو پھر میں آپ کی کتابوں سے آپ کا عقیدہ بتاؤں گا لوگوں کو اور پھر میں تنقیحات شروع کر دوں گا. تو اس لیے مہربانی کرو آپ اپنا دعویٰ لکھ کے دے دو مجھے. بات یہ کہ سماع الاموات جو موضوع ہے, سماع الاموات میں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. مردوں کو سننا یہ شرکیہ عقیدہ ہے, یہ اس بات ہے. مدعی آپ ہیں, ہم تو اس بات کے منکر ہیں. ہمارے نزدیک مردوں کو سننا شرک نہیں ہے. ہم تو مردوں کے سننے کو شرک کرنے کا منکر انکاری ہیں. مردے سنتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے, شرک کا چور دروازہ ہے, مین گیٹ ہے. کہ آپ کی کتابیں بھری پڑی اس بات سے. ہم تو اس بات کے انکاری ہیں. ہمارے نزدیک تو سماع موتا یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مردوں کا سننا یہ شرکیہ عقیدہ ہے. جب یہ آپ کا دعویٰ ہے تو پھر یہ دعویٰ آپ لکھنے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات آپ نے علاج کی, الہ والی بات بھی اتنی لمبی نہیں ہے. میں نے اسی وقت جب آپ نے دوسری مرتبہ الہ کی بات کی تھی تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ آپ نے ویسے بھی جا کر کلپ بنانا ہے. وہ آپ نے بنا دیا, وہ بات ہو گئی الہ کی. اس کی آپ دوبارہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کا کلپ چل پڑا ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ اس طرح کریں, آپ کے نزدیک سماع موتا کا جو عقیدہ ہے یا نہیں ہے. اگر عقیدہ آپ جو انکار کرتے ہیں سماع موتا کا یہ شرکیہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے, اس کی وضاحت کریں. بس مدعی آپ بنتے ہیں, ہم تو انکاری ہیں. ہمارے لیے سماع موتا شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. نحمد اللہ وبہ نستعین نحمد اللہ وبہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو مجاہد صاحب نے پہلے بات یہ کی کہ آپ مدعی ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سماع الموتا عقیدہ کفریہ ہے, ہم کہتے ہیں عقیدہ کفریہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ علم سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کفریہ یا شرکیہ ہے یا نہیں, یہ حکم ہے. حکم ہوتا ہے بعد الدعویٰ. تو جب آپ دعویٰ جواب دعویٰ اور چیز ہے, حکم اور چیز ہے. جب ہم جواب دعویٰ دیں گے اس وقت آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ اس پر کون سا حکم لگاتے ہو. آپ نے ایسا نظریے پر, آپ نے جواب دعویٰ پر, آپ پہلے سے پتہ نہیں. وہ ہمارے پشت میں کہاوت ہے ادھر کے دونوں مخ کے لیٹے خوری. تو آپ تھوڑا انتظار کرو, وہ بات بھی آ رہی ہے. دوسری یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اس پر فتویٰ لگایا ہی نہیں ہے. آپ نے فتویٰ لگایا, آپ نے اپنی کتابیں دیکھی نہیں ہے, آپ نے کس طرح فتویٰ نہیں لگایا؟ آپ بھی فتویٰ لگاتے ہو. یہ التحقیق المتین میں اس نے صاحب لکھے ہے بار بار. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ کوئی مردہ قریب بعید دونوں سے نہیں سنتا, یہ عقیدہ گمراہی ہے, بدعت ہے, معتزلہ کا عقیدہ, یہ شق اہل سنت سے خارج ہے. یہ جو ہے پھر آگے کہتا ہے یہ تفرید ہے, اور تفرید کی راہ لینے والا بدعتی گمراہ ہے. اس کے بعد سماع الموتا میں, ایک منٹ, سماع الموتا میں لکھا ہوا ہے کہ مطلقاً سماع کا انکار کرنا کفر نہیں, الحاد تو ضرور ہے. پھر کہتے ہیں سماع موتا کی روایات متواتر ہے. ازالۃ الریب میں کہتے ہیں کہ متواتر کا منکر کافر ہے. آپ نے کہہ دیا کہ سماع موتا کے منکر کو آپ کافر تک کہتے ہو. کہتے ہیں ہم نے حکم لگایا نہیں. جب ممبروں پہ بیٹھتے ہو آپ کا لہجہ ایک ہوتا ہے, جب وہ جو پارک وغیرہ میں بیٹھ کر کلپ بناتے ہو اس میں آپ کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے. جب مناظرے میں آ جائے پھر آپ شریف بن جاتے ہو. میں نے حکم نہیں لگایا, آپ کو میں حکم دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی 14-15 کتابوں سے میں آپ کو حکم بتاؤں گا. آپ نے کفر شرک کہا ہے اس کو. ابھی میں نے پھر کہہ دیا آپ کو, ایک چاند پھر دے دی. لیکن آپ کے ساتھ میں گزارا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ فن مناظرہ سے بالکل ناواقف ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں چلو رہنے دو, آپ کبھی تجربہ ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا سیکھ جائیں گے آپ. اس لیے کہ آپ ایک, میں نے کہا کہ پھر بھی ایک بات سنو, آپ اپنا دعویٰ لکھو, دعویٰ لکھ کے مجھے دو مال حکم, میں اس پہ تنقید کروں, پھر آپ کو جواب دعویٰ دوں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو دعویٰ لکھنے کی ہمت تو آپ میرا خیال ہے آخر تک پیدا نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تنقیحات ہم کریں گے دعویٰ پر, تو اس کے لیے بھی وضاحت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر بالفرض آپ کے علم کے مطابق آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ تنقید دعوے کے مطابق نہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تنقید سچ مچ حقیقت میں دعوے کے مطابق نہیں ہوگی. میں آپ کو ثابت کروں گا, میرا کام ہے ثابت کرنا. میں جو تنقید کروں گا آپ کو وہ دعوے کے مطابق نظر آئے یا نہ آئے, وہ میرا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں گا یہ تنقید میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہے. یہ تنقید میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا مقصد ہے. آپ کا کام ہے انفن ہاں میں جواب دینا. جواب ہے آپ کے پاس, پھر بھی کہو ٹھیک ہے, نہیں ہے لا ادری بھی جواب ہے, کوئی بات نہیں. پھر آگے چلیں گے, آگے چلیں گے. اس لو جب دعویٰ جواب دعویٰ تو انشاءاللہ یہ حکم کی بات تنقیحات میں آ جائے گی. جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ